گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افات کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل آلہ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے اور یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 9 اکتوبر 2015 24 ذی الحج 1436 ہجری جمعہ مبارک۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب، طالب و مطلوب، آقا انعامدار، مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم و آدم، ہادی السبل، خیر الرسول، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔
آج ہمارا درس نمبر 95 اور موضوع ہے اصحاب صفہ کی فضیلت و تعارف۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب صفہ کی فضیلت، اصحاب صفہ کون؟ یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی کے طالب علم، اسلام کی پہلی یونیورسٹی وہ اسے کہتے ہیں جسے ساری ورس کا، ساری دنیا کا علم جس میں دیا جائے، بلکہ وہ یونیورسٹی ایسی تھی جہاں ساری کائنات کا علم دیا جاتا تھا۔ اس کے چانسلر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پرنسپل بانی اس یونیورسٹی کے، اسلام کی پہلی یونیورسٹی صفہ۔ یہ آج انہی صحابہ کبار کا ذکر ہے، ان طالب علموں کا، ان سٹوڈنٹس کا، اور اس کو بڑے غور سے سنیے گا۔ ابھی برکت کے لیے ایک حدیث پاک لیے چلتے ہیں۔ حدیث پاک اس لیے لے لیتے ہیں کہ سرکار کے قدموں کا صدقہ ہی ہے، سارا کچھ سرکار کے قدموں کا صدقہ ہے۔ جبل احد، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ صحابہ، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، اس کے اوپر تشریف فرما ہے۔ یہ ہلنے لگ گیا۔ کیا کرنے لگ گیا؟ ہلنے لگ گیا۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رک تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہداء ہیں۔ نبی کا لغوی مطلب ہی غیب کی خبر دینے والا۔ سالوں بعد ان کو شہادت نصیب ہوئی، کتنی دیر پہلے خبر دے دی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کو کہ رک جا، تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہداء کھڑے ہیں، 2 شہید کھڑے ہیں۔ نبی کا مطلب ہی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ معراج کی رات جب سب سے بڑا غیب اللہ رب العالمین ہی آپ سے نہیں چھپا تو باقی غیب کیا ہو سکتا؟ کائنات کا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ جب آپ ہی خالق کائنات، سرور کائنات سے نہیں چھپے تو پھر اور کیا چیز چھپ سکتی ہے؟ اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا کہ نہیں تھا، اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، ورنہ غیر مسلم آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ اب تو غیب کا علم محکمہ موسمیات کے پاس بھی ہے، اب تو غیب کا علم الٹرا ساؤنڈ کی مشین کے پاس بھی ہے، 4 مہینے پہلے ہی بتا دیتی ہے بیٹا کہ بیٹی، اور محکمہ موسمیات مہینوں پہلے بتا دیتا ہے، اور لوگ کہیں گے دیکھو ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ نبوت، رسالت اور اولیاء کا ادب و احترام ہی ہمارا دین ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو دین سے کیسے دور کیا جائے، تو انہوں نے انبیاء اور اولیاء کی توہین کرنا شروع کر دی۔ یہ خارجی لوگ ہیں، ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلم وہ ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ مسلم وہ ہے جو ایک ہے، ایک ہو جائیں، ان ظالموں کے دھوکے میں نہ آئیں۔ وہ لوگ وہی ہیں، میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا تھا، دنیا میں ایسے ادارے ہیں جہاں ہر طرح کے عالم دین بنائے جاتے ہیں۔ دنیا میں ایسے ادارے ہیں جہاں ہر طرح کے عالم دین بنائے جاتے ہیں، یہ مستند پکی باتیں ہیں۔ اور پھر ہمارے اندر یہ گھس بڑھیے، ان کو گھس بڑھیے کہتے ہیں، گھس جاتے ہیں، ہر مکتبہ فکر میں گھس جاتے ہیں۔ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے انہیں دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ خارجی ہے، وہ گھس بڑھیا ہے، وہ ہم میں گھسا ہوا ہے۔ اس کو پہچان لیں اور حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہو جائیں۔ اور جو کہے کہ حضرت علی المرتضیٰ خدا ہے، وہ رافضی ہے، وہ گھس بڑھیا ہے، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کسی ولی اللہ کو معبود سمجھ کے اس کو حاجت روا، اس سے حاجت روائی کرے، معبود سمجھ کے اس کی عبادت کرے، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ حضرت داتا علی نے فرمایا وہ مستہ صوف ہے۔ وہ کون ہے؟ مستہ صوف، وہ بھیڑیا ہے۔ وہ بھیڑیے آپ میں گھسے ہوئے ہیں، آپ ان بھیڑیوں کو پہچان جائیں اور ان کے پیچھے نہ چلیں۔ سادہ لوگ مسلمان ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا غیر مسلم آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ آپ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ نے ہر علم دے دیا آپ کو۔ حقیقت میں ہر چیز کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز کا حقیقی ہر چیز، باقی ہر چیز عطا کیا اللہ نے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات
اللہ رب العالمین نے اپنا دست اقدس جو اس کی شان کے لائق ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، میرے شانوں کے درمیان رکھا، الف سے لے کے یہ تک کا پتہ لگ گیا، جو ہو چکا تھا اس کا بھی پتہ لگ گیا، جو ہونا تھا اس کا بھی پتہ لگ گیا۔ یہ کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا۔ سب یہ جتنے غیب کے ذرائع ہیں، وہی، خواب، خیالات، یہ سب اللہ کے عطا کرتا، سب اللہ کے عطا کرتا۔ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آ پائیں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو جائیں، ان گھسپڑیوں کو پہچان لیں۔ اور جو اس طرح کے لوگ آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں چولے ڈال کے، جن کو حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے مستہ صوف کہا، ان کو پہچان لیں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں شریعت سے سوئی کے برابر بھی ہلے وہ اللہ کا بندہ ہو سکتا ہی نہیں۔ وہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہماری نمازیں پکی ہیں، ہمارے روزے پکے ہیں۔ امام حسین سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ جمعے کی نماز آپ نے کرب و بلا کے میدان میں پڑھی ہے اور سر سجدے میں جدا کروا لیا تن سے، آج بھی آپ نماز میں ہیں، جب تک سلام نہ پھیریں کوئی نماز سے نکل نہیں سکتا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی نماز کے اندر ہے۔ اور 2 نمبر صوفی مستہ صوف کہے کہ میں نماز میری پکی ہے، ہم رہتے ہی نماز میں ہے، جھوٹا بیڑیا ہے، اس کو پہچان لیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں اس کو پہچان لیں، اس بیڑیے کو۔ دین کے اگر اوپر نہیں چلتا، چاہے جو مرضی کر دے، ہوا میں اڑ پڑے، پھونک مار کے آپ کا کینسر ٹھیک کر دے، جو مرضی کر دے، وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ میں نے عیسائی دیکھے ہیں دم کرتے ٹھیک کرتے ہوئے، عیسائی، یہودی، کیا اب ہم عیسائی ہو جائیں کہ جو ہمیں دم کر کے ٹھیک کر دے ہمارے سر کی درد کو، وہ ہمارا پیر ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا ایسا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چاہوں تو کفار اور منافقین سے کام لے لیتا ہوں۔ اگر کہیں کسی مسلمان کی بھلائی ہو جائے کفار یا کسی بد مذہب آدمی سے یا بد عقیدہ سے، تو اس کی پیروی نہیں کرنی۔ ہم کس کی پیروی کریں گے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا پیر و مرشد اسی کو مانیں گے جو اتباع مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا، نماز کے پابند ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا۔ اور یاد رکھیں پیر کا فیض تب بھی ملے گا جب پیر کے نقش قدم پہ چلو گے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ کے استاد بھی ہیں، آپ کے پیر بھی ہیں۔ اگر آپ ان کا فیض چاہتے ہو تو کشف المجوب پڑھنی پڑے گی، ان کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ 65 سال کی عمر آپ نے پائی ہے، ایک نماز بھی آپ کی قضا نہیں ہے، چھوڑنا تو درکنار قضا ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ ان کے ساتھ وابستگی دل کی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو نمازی بننا پڑے گا، آپ کو سچا بننا پڑے گا، نگاہ نیچے رکھنی پڑے گی، ہر طرح کی بے حیائی سے بچنا پڑے گا، تو پھر آپ کیا کہلوائیں گے؟ حجویری، حجویرینز۔ ہمارے نیٹ ورک میں داخل ہو جائیں، ہمارے نیٹ ورک کے سارے طریقے یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ درس نمبر 95 ہے، درس نمبر 94 تقریباً نیٹ کے اوپر موجود ہے، پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں، فیڈ بیک آتا ہے، اس میں اور بھی کام شروع ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقاص کو، ہمارے آصف بھائی کو، جو ہمارے حنیف بھائی ہیں، حمزہ، جو ہمارے نیٹ ورک کے لوگ ہیں، اس میں محنت کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دین اور دنیا میں بھلائی عطا فرمائے۔ ہمارے نیٹ ورک میں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے نیٹ ورک میں داخل ہو جائیں، داخلہ لے لیں، کتاب ہم فری دیتے ہیں، بس یہاں آ کے کلاس لینی ہوگی، نہ آ سکیں تو نیٹ کے ذریعے اپنی کلاس لے لیں۔ تصوف کو سیکھیں، تصوف کو سمجھیں۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف تزکیہ نفس ہے، نفس کو پاک کرنا۔ جس کا نفس نہیں پاک ہوگا وہ جو مرضی کرتا رہے، اس سے کچھ نہیں بن پڑتا جب تک من نہ پاک ہو۔ من کا پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کبھی نہیں مل سکتا چاہے کروڑ سال بندہ عبادات کرتا رہے، جب تک پاک من سے نہ کرے۔ ناپاک آدمی کو کیا ملنا؟ پاکی حاصل ہوگی تو پھر آپ کسی رستے پہ لگیں گے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں سالوں سے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور سود کا کاروبار بھی کر رہے ہیں، ساتھ بڑے معاملات کر رہے ہیں، ان کے نفس پاک نہیں ہے، ان کی نمازیں اللہ کے لیے نہیں ہیں، ان کی نمازیں اس لیے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، ہمارا کاروبار چمکے، ہم سے لوگ مال لیں۔ اس لیے ایسا نہ سوچا کریں کہ فلاں بندہ اتنے سال سے نماز پڑھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ کے بندے 5 نمازیں اللہ کے لیے پڑھ لی جائیں تو نقشہ بدل جاتا ہے۔ صرف 5 نمازیں اللہ کے لیے پڑھ لی جائیں، اور نماز کو اللہ کے لیے پڑھیں، اپنی عبادات کو اللہ کے لیے کریں۔ آئیں اپنے درس کی طرف چلتے ہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب برکت کے لیے۔ داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم
آپ کا شجرہ نسب 8ویں پشت میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ کا شجرہ نسب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دادا جی سے پر دادا جی سے بھی ملتا ہے. آپ ہاشمی سید بھی ہیں داتا صاحب. آپ کا شجرہ نسب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی اور پردادا جی سے بھی جا ملتا ہے اور مولا علی سے بھی ملتا ہے. آپ حسنی سید بھی ہیں, آپ ہاشمی سید بھی ہیں. آپ ان کو کوئی عام نہ سمجھیں, یہ بہت بڑے ولی اللہ ہے. اور بزرگوں نے فرمایا یہ نائب رسول ہے. ڈائریکٹ پاور ہاؤس لگا ہوا ہے مدینہ منورہ سے. بس اپنے آپ کو خالص کر لیں, جھولیاں بھر کے لے جائیں. ڈائریکٹ پاور ہاؤس لگا ہوا ہے مدینہ منورہ سے. پیران پیر ان کے بارے میں فرماتے ہیں ان کا زمانہ پا لیتا تو ان کے چمکتے ہوئے ہاتھ پہ بیعت کرتا. پیران پیر بھی ان کو اپنا پیر کہتے ہیں. یہ ایسے پیر ہے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا شجرہ طریقت جن واسطوں سے یہ بیعت ہوئے, داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت حبیب اجوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا شجرہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. دیکھیں کیسے کیسے شعر اندر ہیں, نام سنے ہوئے ہیں نا, حضرت سری سکتی, معروف کرخی, داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ابو بکر شبلی, جنید بغدادی. ان کے نام لے کر اگر خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو خدا بزرگ و برتر کی قسم اللہ دعا کو رد نہیں کرتا. حضرت باجلی بستامی, حضرت جنید بغدادی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی. کیا نہیں ہو رہی تھی؟ بارش. تو لوگ بڑی دعائیں مانگ رہے تھے. تو ایک بابا جی آئے. کیا ہوا؟ ایک بابا جی آئے تو انہوں نے, لوگوں نے کہا بابا جی آپ بھی دعا کر دیں, ہم تو تھک گئے ہیں. بابا جی نے آسمان کی طرف دیکھا اور خالق کائنات سے کہا اے اللہ تعالیٰ ان آنکھوں میں جو راز ہے تجھے اس راز کا واسطہ بارش ڈال دے. ابھی بابا جی یہ بات کہہ کے آگے ہی چلے تھے تو بارش ہونا شروع ہو. ایک بندہ پیچھے بھاگا, انہوں نے کہا بابا جی یہ کیا راز یہ آپ نے کھولا, ہمیں تو بتائیں. فرمایا کہ ان آنکھوں نے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی تھی. یہ راز ہے ان آنکھوں میں, یہ راز ہے ان آنکھوں میں. ان سلسلوں کے توسل سے دعائیں مانگا کریں. آج آپ لوگوں کی امتحان بھی ہونے ہیں. آج کچھ انعام ملیں گے جن کو شجرہ نسب یاد ہے, جن کو شجرہ طریقت یاد ہے, اور پچھلے درس کے بارے نیٹ سے درس دیکھ کے آیا کریں. آج کچھ انعام ان کو بھی ملیں گے جو نیٹ سے درس نمبر 94 دیکھ کے آئے ہیں. میں کچھ بڑی خوبصورت خوشبوئیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ خوشبوئیں وہ مجھ سے وصول کر لیں بتا کے. تو کچھ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں, یہ کتاب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام و مرتبہ ہے نا اولیاء میں, اسی طرح کشف المحجوب آپ کی معرکۃ الارا کتاب کا بھی وہی مقام و مرتبہ ہے. تصوف کی کتابوں میں یہ شورا آفاق کتاب ہے. حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ نا کی سارا پیر کامل ہے اور کاملوں کی رہنما ہے. محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کو کوئی پیر نہ ملے اس کو سمجھ نہ آئے یار میں کروں کیا, بڑا دھوکے کا دور ہے, لوٹ رہے ہیں لوگ, تو وہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ جائیں جیسے ہم کرواتے ہیں. ہم 2 نفل پڑھوا کے داتا علی حجویری کا بیعت کروا کے کتاب فری دے دیتے ہیں. تو حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو یہ اس کے لیے کافی ہے, یہ اس کی رہنمائی کے لیے کافی ہے. اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے ہاتھ میں دے دے گی. کیوں پکڑتے ہیں کہ اللہ تک ہماری رسائی ہو جائے, اللہ کی پہچان ہو جائے, یہ اس کی پہچان کرا دے گی. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے بارے میں خود فرمایا یہ راہ حق بیان کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ کلمات کی شرح کرتی ہے, بہت سارے پردے کھولتی اور ہٹاتی ہے اور روشنی ہو جاتی ہے, بندہ جنت میں چلا جاتا ہے. تکبیر, اللہ اکبر, رسالہ سنت. ایک بات یاد رکھیں, صوفی باصفات میرے استاد حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب شیخ کی تلاش میں نکلو تو اس دوران جو غلط لوگ آپ کو ملیں ان کے بارے میں کچھ نہ کہنا, چپ کر جانا. وہ تمہاری نظر ہی ایسی تھی کہ غلط بندے پہ جا لگی, تمہاری نظر کا قصور ہے. نظر اگر سیٹ ہوتی تو کسی ہیرے پہ پڑتی جا. مرشد کی تلاش میں اگر کوئی غلط شخص مل جائے تو اس کے بارے میں زبان درازی نہ کرنا, یہ حضرت واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ کا قول ہے. لیکن اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں مرشد ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, داتا علی کو اپنا پیر و مرشد مانا. کوئی شک ہے یار؟
کوئی ڈر، کوئی خطرہ، کوئی خوف، کوئی پیسے مانگتے ہوں اور دیتی ہیں یار گنج بخش فیض عالم. کیا پھر ضرورت ہے کسی کے پاس بیٹھو گے، ٹائم بھی لگے گا، پیسے بھی مانگیں گے، بڑا معاملہ ہو جائے گا. یہاں آ جاؤ، بس اس در پہ آ جاؤ، اس در پہ سیس نوالو. کہنے کی ضرورت نہیں، آنا ہی بہت ہے. اس در پہ تیرا سیس نوانا ہی بہت ہے. اس در پہ تیرا سیس نوانا ہی بہت ہے. تو میں سن کے پڑھ کے سیکھتا ہوں، آپ سن کے سیکھتے ہیں. سیکھ جائیں، اس کو عمل کریں، اس کو عمل سے زندگی بنتی ہے. سیمینار ہوتے ہیں، بڑی بڑی ساری رات محفل نعت ہوتی ہے، صبح نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، کسی نے کچھ نہیں سیکھا. کیا سیکھا؟ عشق مصطفیٰ تو جگا دیتا ہے، جگا دیتا ہے، تہجد پڑھا دیتا ہے. عشق مصطفیٰ تو فجر کی جماعتیں پڑھا دیتا ہے. وہ کون سا عشق ہے؟ اللہ تعالیٰ اس عشق میں سچائی پیدا کرے کہ اگر رات ساری محفل نعت میں گزرے تو پھر کبھی نماز فجر نہ ضائع ہو. یہ عشق مصطفیٰ ہے. عشق تو اتباع سکھاتا ہے. عشق دعویٰ ہے. اگر دلیل خارج، دعویٰ خارج. دلیل کیا؟ اتباع. دلیل کیا؟ نماز. صبح کی نماز ضائع ہو گئی، دلیل ضائع ہو گئی. دعویٰ، پھر دعوے کا بھی اللہ ہی حافظ، پھر دعوے کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. ساری رات اگر آج مفتی صاحب نے یہ بات چھیڑی ہوئی تھی، رمضان سیالوی صاحب نے، کہ ساری رات جو محفل نعت میں آپ لوگوں کی گزرتی ہیں، نعت تو آپ کو عشق مصطفیٰ سکھاتی ہے، عشق اتباع سکھاتا ہے. لقمہ حرام نہ کبھی اندر جائے، نگاہ کبھی اٹھے ہی نہ کسی غیر محرم عورت کی طرف. یہ عشق مصطفیٰ. نعت تو نقش باطل کے جبینوں سے مٹا دیتی ہے نعت. اور اگر نعت نے آپ کے باطل سے نقش نہیں مٹایا، نقش سے باطل نہیں مٹایا، تو پھر آپ نے پتہ نہیں کیا کیا. کیونکہ نعت تو نعت ہی ہے. آپ میں کوئی نقص ہوگا، مجھ میں کوئی نقص ہو سکتا ہے، نعت میں نقص نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. 10واں باب، موضوع صحابہ صفہ کی فضیلت اور تعارف. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ صفہ کی فضیلت بیان کی اور ان کا تعارف کروایا. تقریباً 34 صحابہ صفہ کا آپ نے نام لیا. کیسے بابرکت اور خوبصورت نام ہے، خدا کی قسم. میں پڑھوں گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ دربار مصطفیٰ میں رہتے تھے، مسجد نبوی کے سٹوڈنٹ تھے. یہ صفہ یونیورسٹی میں یہ پڑھتے تھے اور وہیں رہتے تھے مستقل. اور صحابہ کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ تھا. چند لائنیں اس کی وہ ہیں، تو اس کے بعد ہم دعا مانگیں گے. بس اپنی اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں جوڑ کے رکھیں کہ یا اللہ، اس ولی کے صدقے، اس ولی کے کلام کے صدقے آج تیری دربار میں ہم خالی نہیں جائیں گے. یا اللہ، آج تیری درگاہ سے ہم اپنی حاجتیں لے کے جائیں گے. بیمار شفا لے کے جائیں گے، تنگ دست فراغی لے کے جائیں گے. جن کی اولادیں نافرمان ہیں وہ اولاد کی فرما برداری لے کے جائیں گے. جو بے نمازی ہیں وہ نماز لے کے جائیں گے. جو رمضان کے روزے چھوڑتے تھے وہ روزے لے کے جائیں گے. ہر شخص حیا، تقویٰ، پرہیزگاری لے کے جائے گا. بس خالی ہاتھ نہ جائیں. اللہ رب العالمین ہمیں کبھی نہ خالی رکھے، نہ دنیا میں نہ آخرت. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ شروع ہونے لگے ہیں. جب محبوب کی بات ہوتی ہے تو بندہ مچل جاتا ہے کہ یار بات جو ہے نا، اب بات بننے والی ہے، بات ہونے والی ہے. صحابہ صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار سے تعلق رکھنے والے چند ائمہ کے ذکر کے بعد ہم یہاں دربار نبوی کے اصحاب صفہ کا اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے. میں اس بات کو پیچھے جوڑتا جاؤں. ہمارے موضوع چل رہے تھے صحابہ صوفیہ کے پیشوا، پھر ہمارے موضوع چلے ائمہ صوفیہ کے پیشوا جو رسول پاک کی آل پاک میں تھے. اب یہ موضوع جیسے ہی کمپلیٹ ہوئے تو اب موضوع ہمارے چلے ہیں صحابہ صفہ. صحابہ صفہ کا ایک ہی درس ہوگا، تھوڑا لمبا ہے. اس کے بعد پھر اب ایسے کرنی سے شروع ہوگا، تبا کا سلسلہ شروع ہوگا اور آپ حیران رہ جائیں گے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے موتی پروئے ہیں کشمیر موجود میں. اختصار سے کریں گے. اگرچہ یہاں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب پہلے لکھی ہے اس پہ، صحابہ صفہ پہ، منہاج الدین کے نام سے. حضرت داتا علی حجویری بڑے غور سے سنے، بڑی تاریخی اور بڑی مزیدار باتیں ہیں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کم و بیش 10 یا 12 کتابیں لکھی ہیں ٹاپ کی. آپ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے فقی، بہت بڑے امام، بڑے آپ کے کمالات ہیں. درس نمبر 100 میں آپ کو عرب سے لے کے افغانستان لے کے آؤں گا، پھر آپ کے والد صاحب کی شادی، پھر آپ کی پیدائش، پھر آپ کا میں درس نمبر 100 5 درسوں کے بعد یہ ہمارا بڑا گرینڈ پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اگر بقیہ میں نہ شامل ہو سکے تو درس نمبر 100 میں ضرور شامل ہوئیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس پہ پوری تفصیل بتاؤں گا. تو یہ آپ نے تقریباً 12 کتابیں لکھی، لیکن یہ آپ کی ایک کتاب آپ کی کرامت اور محفوظ ہے. باقی تمام کتابیں ناپید ہو چکی ہیں آپ کی، جن کی کوئی سند نہیں ملتی. کشف المجوب آپ کی منوان اللہ پاک نے سلامت رکھی اور یہ آپ کی کرامت ہے.
آپ فرماتے ہیں اگرچہ ہم نے اس سے پہلے اپنی تصنیف یعنی کتاب منہاج الدین میں ہر ایک کا الگ الگ تفصیلی بیان کر چکے ہیں. ہر ایک کا الگ الگ کن کا؟ صحابہ صفہ کا. آپ فرماتے ہیں میں نے ایک پہلے کتاب لکھی ہے جس کا نام میں نے منہاج الدین رکھا ہے, اس میں میں صحابہ صفہ کا علیحدہ بیان کر چکا ہوں, لیکن میں یہاں پر اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سوال کیا ابو سعید حجویری نے اس کا جواب مکمل ہو سکے. آپ فرماتے ہیں لیکن یہاں ہم ان حضرات کے اسماء اور ان کی کنیت کا ذکر کریں گے. صحابہ صفہ کے نام اور کنیت میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتا ہوں, اس میں قرآنی الفاظ اور مشکل ہیں. کنیت, قرآن عرب کے لوگ کنیت سے بلائے جاتے تھے. ابو عثمان کے ابو دردہ یہ صحابہ ہیں, یہ اپنے نام کے علاوہ اپنے بچوں کے نام سے مشہور ہوتے تھے. جیسے حضور سرور کائنات کی کنیت کیا ہے بولیں؟ ابو القاسم. شاباش, بالکل ابو القاسم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا؟ عرب کے لوگ کنیت رکھتے تھے, بیٹا نہ بھی ہو تب بھی رکھتے تھے, بیٹا ہو تب بھی رکھتے تھے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیٹے عثمان جن کا ملتا ہے حسن, آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ابو الحسن. جو لوگ کہتے ہیں آپ کی 2 شادیاں بھی ثابت ہے, ایک بھی ثابت ہے, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہے آپ کی اولاد بھی ثابت ہے, کیونکہ کشف المحجوب میں جو ملتا ہے وہی ہمارے تک پہنچتا ہے, بقیہ اور کوئی علم نہیں آپ کے متعلق. سند والا یہی علم ہے ہمارے پاس, اسی سے ہم عکس کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ان حضرات کے نام اور ان کی کنیت میں یہاں پر ذکر کروں گا مختصر طور پر, اور بتائیں گے تاکہ مقصد کے حصول کے لیے یہ بات معاونت ثابت ہو. مقصد کا کیا حصول تھا؟ اب میں تھوڑا پیچھے لے چلوں کہ آپ کو بات سمجھ آتی جائے. حضرت ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ نے ایک خط لکھا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ مجھے طریقت اور تصوف کی حقیقت بتائیں. اہل تصوف کو کن کن مقامات سے گزرنا پڑتا ہے مجھے یہ بتائیں. اہل تصوف کے مختلف مذاہب و اقبال اور مذاہب و اقوال اور رموز و اشارات بتائیں. یہ 7 سوال ہیں, یہ میں ہر 10 درس کے بعد کرتا ہوں. اس کے جواب میں معاون ثابت ہو. آپ نے تھوڑا لیتے ہوئے ابو سعید حجویری کو اور ہمیں یہ کتاب آپ نے ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے لکھی ہے. کن کے لیے؟ قیامت تک کے مسلمانوں. آپ نے کہا کہ یہ میں یہ تھوڑا اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ جائے اور کتاب طوالت بھی نہ اختیار کر جائے. کہ تصوف کی ایک لازوال کتاب بننی تھی اور الحمدللہ بن گئی. آپ فرماتے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ذہن نشین کر لیں, تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام ہر وقت مسجد نبوی میں مصروف عبادت رہا کرتے تھے. تمام امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ہر وقت مسجد نبوی میں مصروف عبادت رہا کرتے تھے. یہ حضرات کھانے کمانے سے کنارہ کش تھے. انہوں نے ہر چیز چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے گھر کو اپنا مسکن بنا لیا, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہر وقت, اور دین کے کام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. اس کو رہبانیت نہیں کہا جا سکتا, لیکن یہ دین کا علم حاصل کرتے تھے, اور یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دید کے دیوانے تھے کہ جاتے ہی نہیں تھے کہ 5 وقت زیارت ہو, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. مصطفیٰ کریم نماز پڑھانے آتے تھے یہ تکتے رہتے. یہ بڑے دیوانے تھے, اور بقیہ جہاد میں بقیہ سارے معاملات کرتے تھے. معاش کے کمانے میں ان کا معاملہ نہیں تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کا دھیان رکھا کریں. یہ فقراء جو ہے نا, امیر آدمی ان کو امیر سمجھ کے جو ہے نا صدقہ خیرات سے ہاتھ روکتے ہیں, یہ اصل حقدار ہیں. صحابہ صفہ تھے, اصل حقدار تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حضرات پر خاص توجہ دینے کا حکم فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی آیت کوٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. سورہ انعام آیت نمبر 52. اور آپ ان لوگوں کو مت چھوڑیے. اپنے محبوب سے کہا کہ آپ ان لوگوں کو مت چھوڑیے جو صبح شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور صرف اسی کی رضا چاہتے ہیں. یہ صحابہ صفہ تھے. حضور نے پوچھا, کچھ بات میں اپنے پاس سے بھی کرتا رہتا ہوں, جب لائن پڑھوں تو سمجھو. سرور کائنات نے پوچھا صحابہ صفہ سے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کا دھیان رکھا کروں, آپ کیا کرتے ہیں, کیا عمل ہے آپ کا بڑا محبوب. بے شمار ان کے عمل محبوب تھے. تو فرمایا یا رسول اللہ ہم استنجا بڑی اچھی طرح کرتے ہیں. تو آپ لوگ بھی بہت دھیان سے پاکیزگی کو اختیار رکھا کریں جب آپ اس معاملے کو کرتے ہیں. یہ حدیث پاک میں اپنے الفاظ سے آتا ہے, میں نے سادہ سا الفاظ استعمال کر دیا. تو بہت دھیان سے کیا کریں. پاکی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے.
باقی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو آگے اصحاب صفہ کے فضائل کے بارے میں بہت سی احادیث اور بہت سی اصحاب صفہ کے فضائل کے بارے میں بہت سی آیات اور بہت سی احادیث منقول ہیں، جن میں سے چند ایک کا ہم یہاں ذکر کریں گے. داتا ہجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کی تعریف میں، ان کی شان میں اللہ نے بہت سی آیات بھیجی ہیں، لیکن ہم یہاں پر چند آیات کا ذکر کریں گے، چند احادیث کا ذکر کریں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور سرور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صفہ کے پاس سے گزرے، اور آپ نے جب ملاقات کیا وہ فقر اور مجاہدے کے باوجود انتہائی خوش و خرم ہیں. تنگ دستی، پریشانی، بڑے بڑے دن، بڑے بڑے معاملات ہوتے تھے. وہ دودھ کا پیالہ وہ جو ابو ہریرہ سے متعلق ہے 70 لوگوں نے پی لیا، وہ سرکار کی کرامت، وہ صحابہ صفہ سے ہی ہے. تو آپ نے فرمایا جو فقر اور آپ نے دیکھا، ملاقات کیا، وہ فقر اور مجاہدے کے باوجود انتہائی خوش و خرم ہیں. تو آپ نے حکم دیا، آپ نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اے صحاب صفہ، تمہیں اور میری امت کے ہر اس فرد کو جو تمہاری طرح فقر پر خوش دلی سے کام رہتا ہے، تمہیں اور میری امت کو جو تمہاری طرح فقر پر خوش دلی سے قائم رہتا ہے، اس بات کی بشارت ہے تم لوگ جنت میں میرے ساتھی ہوں گے. اس لیے گھبرایا نہ کریں، تنگ دستی آ جائے گھبرایا نہ کریں، پریشانی آ جائے گھبرایا نہ کریں، دکھ آ جائے گھبرایا نہ کریں. اگر آپ اس پر خوش دلی سے قائم رہیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے، اصل کلام اس کا کیا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت عطا فرمائے گا. کیا عطا فرمائے گا؟ سنگت عطا فرمائے گا. یہ حدیث پاک ہے، یہ وعدہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے پاس تشریف لائے. آپ نے جب ملاقات کیا، وہ فقر اور مجاہدے کے باوجود انتہائی خوش و خرم ہیں. تو آپ نے ان سے فرمایا اے اصحاب صفہ، تمہیں اور میری امت کے ہر اس فرد کو جو تمہاری طرح اس فقر پر خوش دلی سے کام رہتا ہے، اس بات کی بشارت ہے تم لوگ جنت میں میرے ساتھی ہو گے. لوگ جنت میں میرے ساتھی ہوں گے. میرے ہجویری بھی بڑے بڑے ماڑے بیٹھے ہوئے ہیں درمیان میں، میرے سلیم بھائی ہیں، میرے اور بھی بہت سارے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، میں ان کے لیے، آپ میرے لیے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا گو ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس تنگ دستی پہ خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس تنگ دستی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. ہمیں اپنی جناب سے مالا مال کر دے، غنی کر دے، ہماری جملہ پریشانیاں دور کر دے، ہم پہ راضی ہو جائے. اے خالق کائنات ہم پہ اپنا کرم کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگلا ایک موضوع اور صحابہ صفہ کا ہوگا، اس میں آپ کا تعارف، صحابیوں کا، صحابہ صفہ کا تعارف بیان کیا جائے گا انشاءاللہ العظیم. اس کا ایک علیحدہ ہی سسٹم بنا لیں گے. اس کو 2 حصوں میں کر دیا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس صحیح کو اپنی بارگاہ بے کس بنا میں قبول فرمائے. اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ جل جلالہ اما نوالہ وعظم اسمہ وتم برانہ. یا اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ، اے اللہ تجھے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ کے چمکتے ہوئے مکھڑے کا واسطہ، یا اللہ واللیل کی چھلے والی زلف عنبرین کا واسطہ، یا اللہ ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کا واسطہ، یا اللہ صدیق اکبر کی صداقت کا واسطہ، یا اللہ فاروق اعظم کی عدالت کا واسطہ، یا اللہ عثمان غنی کی شرم و حیا کا واسطہ، یا اللہ حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا واسطہ، یا اللہ علی اصغر کے لڑکپن اور بچپن کا واسطہ، یا اللہ انو محمد کی شہادت کا واسطہ، یا اللہ عباس کے بازو قلم کرانے کا واسطہ، یا اللہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی سفید چادر کا واسطہ، یا اللہ امت کے اولیاء کرام کا واسطہ، یا رب العالمین عظمت حدیث و قرآن کا واسطہ، یا اللہ تعالیٰ بالخصوص سیدی مرشدی داتا گنج بخش سید علی ہجویری رحمۃ
رحمت اللہ علیہ کے فیضان کا واسطہ، ایقان کا واسطہ، ایمان کا واسطہ یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں رزق کریم عطا فرما، زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں رزق بھی عطا فرما، صحت بھی عطا فرما، اے اللہ حج بیت اللہ اور روزہ رسول کی حاضریاں عطا فرما، یا اللہ ہمیں صحت کلی عطا فرما، یا اللہ میرے بھائی میں ہم جس حاجت کے لیے آئے ہیں یا اللہ ہماری حاجتیں پوری فرما، یا اللہ ہمیں ولیوں کی درگاہ کی سنگت کا عطا فرما، یا اللہ ہمیں نبیوں اور ولیوں کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یہ مددگار ہیں ہمیں ان کی مدد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ جب ہم انہیں مدد کا کہتے ہیں تو ہمارا مدعا یہ ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں، اے اللہ حقیقی مددگار تو تیری ذات بابرکت ہے، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ تیرا ہی حکم ہے کہ ان سے رابطے رکھو، یا اللہ تو نے ہماری حاجت روائی کے لیے ان کو پیدا کیا، یا اللہ ان کو ڈیوٹیاں عطا فرمائیں، اللہ انہیں اور ہمیں برکت عطا فرما، یا اللہ تیرے محبوب کی حدیث پاک ہے، امام طبرانی نے اس کو لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ تو جس کو چن لیتا ہے اے اللہ پاک تو مخلوق کی حاجتوں کے لیے اس کو چن لیتا ہے، اللہ رب العالمین مخلوق اپنی حاجتوں کے لیے اس کے پاس ہے، یا اللہ وہ لوگ دوزخ کی آگ سے محفوظ ہے، اے رب العالمین تو جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کو مخلوق کی بھلائی کے لیے لگا دیتا ہے، مخلوق کی حاجت روائی کے لیے لگا دیتا ہے، اے اللہ ان ولیوں کے صدقے ہماری مشکلیں آسان، یا اللہ ان ولیوں کے صدقے ہماری مشکلیں آسان فرما، یا اللہ ان ولیوں کے صدقے ہماری مشکلیں آسان، یا اللہ یہ تیرے مقرر کردہ بندے ہیں، تیری توفیق اور تیری طاقت سے دعا کرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، اللہ تو ان کی سلامتی فرما، اے رب العالمین ان کے درجوں کو بلند فرما، یا اللہ ان کے توسل سے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ان کے توسل سے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ان کے توسل سے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ یہ تیرا دستور ہے، تو ساری کائنات میں بارش ڈال سکتا ہے لیکن تو نے بارش کے لیے میکائیل کو رکھا ہے، اے رب العالمین تو ساری کائنات کی روح قبض کر سکتا ہے لیکن تو نے روح قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو رکھا ہے، یا اللہ اس سے تیری کمی نہیں، یہ تو نے برکتیں بانٹی ہے، تو چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، یہ تیرا نظام ہے، یا اللہ اس نظام کی برکت سے ہمیں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمیں انبیاء کی برکت عطا فرما، یا اللہ ہمیں اولیاء کی برکت عطا فرما، یا اللہ تو اپنے کرم سے ہمیں مالا مال کر دے، یا اللہ ہمیں شفا دے دے، یا اللہ ہماری تنگ دستیاں دور کر دے، یا اللہ ہماری پریشان حالیاں دور کر دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار کر دے، اللہ میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم کر دے، اللہ روزی روٹی میں وسیع برکتیں عطا فرما دے، ملازم پیشہ کی تنہاؤں میں برکتیں دے دے، تاجروں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ گھروں کو جنت کی کیاریاں بنا دے، یا اللہ گھروں کی جنت کی کیاریاں بنا دے، اللہ میرے جوان کو پاک کر دے، اللہ میرے جوان کو میسج سے پاک کر دے، اللہ میرے جوان کو بری کال سے پاک کر دے، بے حیائی سے پاک کر دے، انٹرنیٹ کی تباہ کاریوں سے پاک کر دے، میرے جوان کو موبائل کی تباہ کاریوں سے پاک کر دے، اے اللہ تو پاک ہے، پاکی پسند کرتا ہے، اللہ میرے جوان کو پاک کر دے، اللہ میرے بوڑھے کو پاک کر دے، اللہ ہم سب کو پاک کر دے، اللہ مجھے پاک کر دے، اللہ میری بیٹیوں کو پاک کر دے، اللہ بے حیائی کا دور ہے، ہر طرح کی بے حیائی سے محفوظ کر لے، اللہ آج بھی لوگ تیرے ولی محفوظ ہیں، اے اللہ ہم کو بھی محفوظ کر لے، اے اللہ ہم تیرے ولی کا علم سیکھتے ہیں، متصوف ہے، اللہ ہمیں بھی ولی بنا دے، اے اللہ ہمیں بھی ولی بنا دے، اے اللہ ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے، اے اللہ ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے، اے اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، اے اللہ ہماری تنگ دستیاں دور کر دے، اے اللہ ہماری تنگ دستیاں دور کر دے، اے رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا، اے رب تو ہم سے راضی ہو جا، اے رب تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تمام حج ویرینز کی خیر فرما، انتظام و انصرام میں جو لوگ لگے ہیں اللہ ان کی خیر فرما، یا اللہ ان کی بیماریاں دور کر، جو درس میں بیٹھتے ہیں اللہ ان کو تقویٰ پرہیزگاری عطا فرما، یا اللہ تو ہماری سلامتی فرما، ہم سب کی سلامتی فرما، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی سلامتی فرما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله عليك يا محمد نور من